الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور دیار علم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں دین کی رہنمائی نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی. آج جمعہ کا دن تھا اور شاید اس ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع کے نام سے مشہور، اور جمعہ کا دن منسوب ہوتا ہے وقت کے امام کے نام سے. ماہ مبارک رمضان، جمعہ کا دن، وقت کے امام کا عنوان اللہ کی طرف سے امامت کی نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے تمام مظلوموں کی، ظالموں کے مقابلے میں کامیابی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. خدا متعال نے یہ ادیان جو بھی نازل فرمائے ہیں ان تمام کے لیے ایک عنوان رکھا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام. تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو بھی تشریف لاتے تھے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، وہ سب کے ساتھ ایک دین لے کر آتے تھے. اس ایک دین کے مختلف مراحل ہوتے تھے، اس کے مختلف درجات ہوتے تھے. جیسے میں اور آپ اسکولز کے اندر، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے مختلف درجات ہوتے ہیں. اس طریقے سے پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو نازل کیا. انبیاء کرام کی محنتیں، زحمتیں اس دنیا کے اندر اثر دے یا نہ دے. اگر دنیا میں ان کی محنتوں نے اثر دینا ہے تو وہ کیسے دینا ہے؟ معجزے سے دے یا لوگ قبول کریں؟ یہ وہ بنیادی ترین سوال ہے جو ہر نبی کی نبوت کے ساتھ ہی میرے اور آپ کے ذہن میں آئے گا. مثلا اگر پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی کو ارسال فرمایا، یہ کہ نبی تشریف لائے، آیا ایسا ہو کہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں نبی کا دین پھیل جائے، یا ایسا ہو کہ نہیں خدا تو چاہتا ہے کہ دین پھیلے لیکن لوگ مانیں. اگر لوگ نہیں مانیں گے دین نہیں پھیلے گا. کس طرح سے ہونا چاہیے؟ تو بعض اوقات ہم لوگ ظاہر ہے کہ نبوت کے ماننے والے ہیں، امامت کے ماننے والے ہیں، تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں پھیلے. خدا کا نظام اس پہ نہیں ہے. اگر ایسا ہو کہ لوگ چاہیں یا نہ چاہیں دین پھیلے تو خدا نبی کو ہی کیوں بھیجے؟ بغیر نبی کو بھیجے ارادہ کرے سب مومن ہو جائیں گے؟ کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ خدا کے ارادے کے سامنے کہے کہ میں نہیں ہونا چاہتا؟ اگر مثال کے طور پر خدا تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان افلاک کو، اجسام کو آسمان کے اندر، فضا کے اندر، ایک محور کے اندر چلایا ہے، ایک آربٹ کے اندر چلایا ہے، تو کیا یہ سورج اور چاند انکار کر سکتے ہیں؟ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہے ہیں، ان میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو کیا خدا نے انسان کو ایسا ہی رکھا ہے کہ خدا کہے گا سب مسلمان ہو جاؤ اور بس مسلمان ہو گئے معاملہ ختم؟ خدا نے کہا سب مومن ہو جاؤ اور سب ہو گئے اور معاملہ ختم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو عرض ہوا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہ خداوند متعال نے جبراً ہمیں مسلمان کرنا ہے، خداوند متعال نے جبراً ہمیں صاحب ایمان کرنا ہے. نہیں، جبراً نہیں کرنا ہے، ہمارے ارادے سے کرنا ہے.
ورنہ اگر وہ جبرن کرتا ہو تو پھر جنت اور جہنم کا کیا سوال؟ کیا مثلا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ مثلا ماؤنٹ ایوریسٹ جنت میں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ چونکہ وہ ایسا ہے جیسے خدا نے چاہا تھا. خدا نے چاہا تھا، وہ ایسا ہونا ہی تھا. اس نے، وہ اپنے ارادے سے کچھ کر نہیں سکتا تھا. لیکن اگر کوئی مخلوق ہو جس کو خدا نے متعال ارادہ دے، اختیار دے، عقل دے، شعور دے، اس کے بعد اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ خدا نے متعال جبر کرے اور کہے تم مومن ہو جاؤ اور وہ مومن ہو جائے. نہیں، اب اسے خود ہونا ہے. کمال یہیں پر ہے، ورنہ تو کوئی کمال ہی نہیں ہے. اب یہ کہ معاملہ نبوت کے بعد، امامت کے بعد لوگوں کے اوپر آتا ہے. لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اچھا، اگر نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں مانیں گے تو بغاوت ہوگی، نہیں مانیں گے تو ظلم ہوگا، ظلم ہوگا، بغاوت ہوگی، انسانوں کا خون بہے گا، نافرمانی کے نتیجے میں زمین کے اوپر فساد برپا ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے جو فرشتوں نے پہلے دن سے جج کر لی تھی کہ بھئی یہ جو خدا متعال نے انسان بنایا ہے، اس انسان کو شعور دیا، اس انسان کو ادراک دیا، اس انسان کو ارادہ دیا، اختیار دیا، قطعاً اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اطاعت گزار نہیں ہوں گے، کچھ لوگ نافرمان ہوں گے. اچھا، جب کوئی اللہ کے دین کی نافرمانی کرے گا تو کیا کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی؟ اگر کوئی خرابی نہ ہونی ہوتی تو خدا حکم بھی نہ دیتا. یہ کہ میں اور آپ دیکھتے ہیں خدا متعال نے 5 وقت نماز کا حکم دیا ہے، اور کوئی کہے مولانا میں نے 5 وقت نماز نہیں پڑھتا میں، اور میری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑا، تو میں اس سے کہوں گا اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہوگی. اگر پڑھنے نہ پڑھنے کا اثر نہ ہوتا تو خدا نے واجب کرنا ہی نہیں تھا. پھر خدا نے واجب اس لیے کیا ہے کہ پڑھے گا تو کچھ اور ہوگا، نہیں پڑھے گا تو کچھ اور ہوگا. اگر خدا متعال نے کہا کہ بھائی پوری دنیا سچ بولے، اور مثلا کوئی کہے کہ بھائی میں تو جھوٹ بولتا ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ، میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو ہم سے کہیں یہ فضول بات کر رہا ہے. کیونکہ اگر جھوٹ بولنے میں کوئی نقصان نہ ہوتا تو خدا نے سچ واجب بھی نہیں کرنا تھا. پھر سچ واجب اسی لیے اس نے کیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنے کے اندر نقصان ہے. تو اب یہاں پر اگر کچھ انسان فرما برداری کریں، کچھ انسان نافرمانی کریں تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ فساد برپا ہوگا. جتنی فرما برداری بڑھے گی، معاشرے کے اندر اس زمین کے اوپر حسن پھیلے گا. خدا متعال کے اسماء حسنہ تجلی کریں گے. خدا کے اسماء حسنہ کیا ہیں؟ خدا متعال رحیم ہے، دنیا میں رحم ہوگا. خدا متعال رزاق ہے، دنیا کے اندر رزق پھیلے گا. خدا متعال عادل ہے، دنیا کے اندر عدل ہوگا. خدا متعال رؤوف ہے، دنیا کے اندر محبتیں پھیلیں گی. خدا متعال انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، بخشش کرتا ہے. اگر لوگ فرما برداری کریں گے تو کیا ہوگا؟ زمین کے اوپر اسماء حسنہ پھیل جائیں گے. اسماء حسنہ پھیل جائیں گے، لوگوں کو خوشی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ قطعاً خوشی ملے گی. لوگوں کو کمال ملے گا یا نہیں ملے گا؟ قطعاً کمال ملے گا. اب اگر یہ نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ اسماء حسنہ ختم ہو جائیں گے. یہ اسماء حسنہ زمین کے اوپر نظر آنا بند ہو جائیں گے، ان کی تجلیاں ختم ہو جائیں گی. مثلا اگر خدا متعال کا اس میں اسماء حسنہ میں سے ایک ہے صداقت، اگر لوگوں نے نافرمانی کی تو کیا ہوگا؟ لوگوں میں سے صداقت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے اندر جھوٹ پھیل جائے گا. اسماء حسنہ میں سے ایک رزق ہے، اگر لوگ نافرمانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ رزق کی تنگی آئے گی، قطعاً تنگی آئے گی. بھئی دیکھو نا، یہاں دنیا میں دو سے زیادہ نہیں ہے، یا خدا ہے، خدا کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر یہاں پر یعنی دو چیزیں، دو حالتیں ہوں گی، یا خدا کی فرما برداری ہوگی، اور اگر خدا کی فرما برداری نہیں ہوئی تو کوئی ٹینجیبل چیز ہاتھ میں نہیں ہوگی. یعنی مثلا میں حتیٰ آپ سے یہ بھی نہیں کہوں گا اگر خدا نہیں ہوا تو شیطان ہوگا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ. اور یہ جو میں اور آپ کہیں گے، پھر آپ کہیں گے یہ تو ظلم ہوگا، میں کہوں گا یہ عدل نہ ہونا ظلم ہوتا ہے. محبت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے نفرتیں ہوتی ہیں. خدا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے یہاں پہ. تو صرف ایک راستہ ہے انسانوں کے پاس، فرما برداری کریں گے، اسماء حسنہ پھیلیں گے. اسماء حسنہ پھیلیں گے، زندگی آسان ہوگی، ہم لوگ تکامل کے راستے پہ چلیں گے. اگر یہ نہیں کیا انسانوں نے تو کیا ہوگا؟ خدا رؤوف ہے، رحیم ہے، ایک نبی بھیجے گا، دوسرے نبی کو بھیجے گا، 1100 11,000 1,00,000، معاملہ ختم. کب تک بھیجے؟ پیغام پورا ہو گیا، پیغام پہنچا دیا، اسوہ حسنہ دکھا دیا، ہر طریقے سے ہر چیز سمجھا دی
امامت کے ذریعے سے لوگوں کو امپلیمنٹ کر کے بھی دکھا دیا. اب بھی اگر نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، غیبت میں جانا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر لوگ اطاعت نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے، خدا انبیاء بھیجے گا، انبیاء بھیجنے کے باوجود عمل نہیں کریں گے، خدا نے امام کو بھیجا، امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا، سب کچھ ہو گیا، اب بھی نہیں کیا، اب خدا کیا کرے؟ دو راستے، یا تو عذاب کر دے اور کہے کہ بھائی تم لوگوں نے نافرمانی کی، تمہارا معاملہ ختم. کیسے؟ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، جیسے حضرت لوط کے زمانے میں ہوا، جیسے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے میں ہوا. خدا تعالیٰ عذاب کرتا تھا اور ان کا معاملہ ختم کر دیتا تھا. میرا خیال میں اب بہتر ہو گیا ہوگا. دوبارہ لگتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. اگر خدا غلطی کریں ہم، عذاب بھیج دے، ظلم ہے؟ نہیں. اگر ہم غلطی کریں فوراً سزا دے دے، ظلم ہے؟ نہیں. صحیح ہے، سب یہی کرتے ہیں. فوج نہیں کرتی ہے، فوج یہی کرتی ہے. اسکولز میں نہیں ہوتا، اسکول میں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن خدا خدا ہے، خدا باپ بھی نہیں ہے. خدا وہ ہے جس نے ماں اور باپ کو خلق کیا ہے. وہ یہ نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے غلطی کریں، نادانی کریں، خطا کرے، نہیں مانتا کہ خطا کرتا ہے، ابھی بھی عذاب نہیں کروں گا، موقع دوں گا، شاید واپس آئے گا، شاید واپس آئے گا. نفیس ترین، محبت آمیز ترین تعبیرات قرآن کریم میں کہاں پر ہیں؟ جہاں اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ میرے گناہ گاروں سے یہ کہو. نفیس ترین تعبیرات، خدا کی ہر تعبیر نفیس ہے، لیکن محبت آمیز ترین تعبیرات وہاں پہ فرماتا ہے جہاں پر کسی گناہ گار کو دیکھتا ہے جس کے واپس آنے کا امکان ہو. تو کہتا ہے کہ اے نبی، فرمایا کہ اے نبی کہو انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اور اس کے بعد جیسے یہ کہا ان سے کہیں کہ میں قریب ہوں، اس کے بعد اللہ نے اپنے ٹون کو چینج کیا اور کہا کہ اب نبی بھی نہیں کہیں، اب میں خود براہ راست کہوں گا. اے نبی ان سے کہیے کہ میں قریب ہوں. یہاں تک تو نبی سے کہلوایا اور اس کے بعد کہا اگر کوئی اتنا ہی سن لینا کہ میں قریب ہوں، اب میں خود اس سے کلام کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ہر پکارنے والے کی بات پہ لبیک کہوں گا. یہ بھی نہیں کہا کہ اب ان سے کہو، کہا کہ نہیں اب میرا معاملہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ. اور اس کے بعد کہیں فرماتا ہے ادعونی، مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا. تو بہت نفیس تعبیرات موجود ہیں. مثلا ایک آدمی بہت سادہ مزاج کا آدمی تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور نبی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہ جو خدا قیامت کے دن ہم لوگوں سے سوال جواب کرے گا، یہ خدا خود کرے گا یا اس کے فرشتے کریں گے؟ خود خدا ڈائریکٹ کرے گا یا اپنے فرشتوں سے کہے گا، اپنے کارندوں سے کہے گا کہ وہ حساب کتاب کریں؟ تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے اصحاب نبی، انہوں وہ تھوڑا سا ہنسے، کہنے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا دنیا کی طرح ہو رہا ہے کیا؟ اچھا اگر خدا خود کرے گا یا فرشتے سے کروائے گا، بات اس میں فرق کیا ہے؟ تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا. اللہ کے نبی تھوڑا سا مسکرائے، فرمایا کہ تم پرواہ نہیں کرو، خدا خود کرے گا، خدا خود کرے گا. تو جب اس نے سنا تو تھوڑا سا مسکرایا، تھوڑا سا محبت میں رویا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا اللہ کے نبی اس کا معاملہ بھی میرا کام نکل جائے گا، میرا کام چل جائے گا. اللہ کے نبی نے کہاں چل جائے گا؟ لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے یہ، عجیب سوال کرتا ہے، عجیب جواب دیتا ہے. پہلے سوال کیا کہ خدا خود پوچھے گا یا فرشتے پوچھیں گے، فرق کیا پڑتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے اگر خدا پوچھیں گے تو معاملہ نکل جائے گا، فرشتے پوچھیں گے تو خدا نکلے گا تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا. خدا تو حاکم ہے، نیچے والا تو پھر اس کا کارندہ ہوگا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اس سے پوچھو یہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس سے پوچھا لوگوں نے کہ تم بھی کیا کہہ رہے ہو باتیں؟ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ خدا کریم ہے؟ کیا خدا کریم نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں کریم ہے، اکرم الکرماء ہے، سب سے زیادہ کرامت خدا کی ہے.
تو کہنے لگا کہ تم لوگ نہیں جانتے، میں نے اپنی زندگی میں کریم بندے دیکھے ہیں، ایک دفعہ معافی مانگو معاف کر دیتے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کریم ہے۔ اگر فرشتے حساب لیتے تو مجھے ڈر ہوتا ان کے اندر کرامت ہے بھی یا نہیں ہے، لیکن خدا خود حساب لے رہا ہے، خدا تو کریم ہے، اور میں نے خدا کا کوئی حکم اس کی نافرمانی میں تجری کر کے بغاوت کر کے نہیں توڑا ہے۔ اگر میں نے خدا کا کوئی حکم توڑا ہے تو کمزوری میں توڑا ہے، میں نے خدا کا اگر کوئی حکم توڑا ہے نادانی میں توڑا ہے۔ یہ کہہ کے خدا سے نہیں کہا کہ نعوذ باللہ تعالیٰ میں تیری حاکمیت نہیں مانتا، نعوذ باللہ تعالیٰ میں تیری کبریائی کو نہیں مانتا، میں تیری قہاریت میں تیری عدالت کو نہیں مانتا، میں نے ایسا کوئی حکم نہیں توڑا، میں خدا کا نافرمان نہیں ہوں، اس معنی میں نافرمان نہیں ہوں۔ ہاں میں نے کمزوری دکھائی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، اس کی میں جا کے خدا سے معافی مانگوں گا، خدا کریم ہے معاف کر دے گا۔ خدا کریم ہے، اگر چاہتا تو ہم سے کہتا میں نے انبیاء بھیج دیے، ائمہ بھیجے، ایک نہیں بھیجے 1,00,000 بھیج دیے، ایک امام نہیں بھیجا 12 امام بھیج دیے، تم مانتے کب ہو؟ نہیں مانتے، نہ صرف کہ نہیں مانتے، میرے امام کو شہید کر دیتے ہو، ایک کے بعد ایک 11 امام شہید کر دیے، اس کے بعد کیا کروں؟ اس کے بعد میں سزا دوں گا، اگر دے دیتا تو دے سکتا تھا، عدل ہے۔ آپ تصور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے، ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے ایک گائے کے بچے کی پرستش شروع کر دی، پوجا شروع کر دی، اللہ کے نبی واپس آئے، انہوں نے لوگوں کو ڈانٹا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اللہ انشاءاللہ ایک بار پھر خدا نے مثال کی بندگی کے اقرار کے لیے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ خدا توفیقات اور زیادہ نصیب فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ گوسالے کی پرستش کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے جس کو خود بنایا تھا، بنی اسرائیل کا جو سونا انہوں نے لیا تھا اس سونے سے یہ بچڑا بنایا تھا۔ اس میں پوائنٹ ہے، یہ جو انہوں نے بنی اسرائیل سے سونا لیا تھا اس سے یہ عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے تھے، غلط عبادت کے اندر۔ اس کا ایک پوائنٹ ہے، اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ ظالم کا پیسہ تمہارے ہاتھ لگ بھی جائے گا نا، فائدہ نہیں دے گا۔ ظلم سے جو پیسہ بنتا ہے وہ عبادت گاہ پہ بھی لگاؤ گے تو فائدہ نہیں دے گا، عبادت گاہ پہ بھی لگائے فائدہ نہیں دے گا، غلط جگہ پہ لگے گا۔ ظلم کا پیسہ فائدہ نہیں دیتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ظالم کے اوپر اعتماد نہیں کرنا، ظالم پہ اعتماد کرو گے آگ تمہیں اپنے اندر گھیر لے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا پرستش کر رہے ہیں، ڈانٹا ان کو کہ تم نے کیا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون کو بھی کہا کہ تم نے کیوں نہیں خیال کیا، انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بے بس کر دیا، یہ میری سنتے کہاں تھے، اور میں گھبرا گیا کہ میں ان کو کتنا روکوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس گوسالے کو تو آگ لگا دی، اور میں کہتا ہوں اسی لیے ظالم کا پیسہ کام نہیں آتا، یہ دیکھو آگ لگانی پڑ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ تم لوگوں نے اس گوسالے کو سونے سے گوسالہ بنایا تھا، اب میں اس کو دوبارہ پگھلا کے کوئی اور کام کی چیز بناتا ہوں۔ کہا نہیں، اب اس کو ختم کرو، اس کو ختم کرو، اس کو آگ لگا دو اور اس کو بھا دو۔ قرآن کریم موجود ہے۔ تو میں اس بات پہ حیران ہو رہا تھا، اکنامکس کی دنیا کے اندر اس سونے کو پگھلا کے کچھ اور کر سکتے تھے، نہیں کیا انہوں نے۔ کہا نہیں، یہ گند ہے، اس کا نکالنا ضروری ہے، یہ ہوتی ہے مصیبت۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں خدا سزا دے گا۔ سزا کیا ہوئی؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تمہیں اپنے آپ کو قتل کرنا پڑے گا، اب تم لوگوں کے درمیان شمشیر چلے گی۔ ایک پوائنٹ ہے اس کے اندر، کیا؟ اگر معاشرے میں غیر خدا کی پرستش شروع ہو جائے شمشیر چلتی ہے، پھر کوئی شمشیر نہیں روک سکتا، اور شمشیر غیروں پہ چلتی ہے یا اپنوں پہ چلتی ہے؟
اپنی شمشیر اپنوں پہ چلتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے یہ، ہم اور بنی اسرائیل ایک نقشے کے اوپر خلق ہوئے ہیں، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اور بنی اسرائیل ایک ہی نقشے کے اوپر ہو، وہ جس سوراخ سے گزرے تم بھی اسی سوراخ سے گزرو گے۔ البتہ یہاں پہ سوراخ سے مطلب فزیکل ہول نہیں ہے، مطلب یہ جس سختی سے وہ گزرے ہیں، جس آزمائش سے وہ گزرے ہیں، اس آزمائش سے تم بھی گزرو گے۔ یہ سرنوشت دونوں کی ایک جیسی رہے گی۔ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا جو ہمارے یہاں غیبت ہوئی ان کے یہاں غیبت کب ہوئی تھی، اور انہوں نے غیبت کے بعد کیا کیا تھا، اور جو ہم اپنی غیبت سے گزر رہے ہیں ہم اس میں کیا کر رہے ہیں، اور جب امام تشریف لائیں گے تو نعوذ باللہ تعالی ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اگر یہ دیکھنا ہو بنی اسرائیل کو دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا۔ میں ایک منظر اور آپ کے سامنے لاتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ایک اور رخ کی طرف لے چلتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ قرآن کریم کتاب تاریخ نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ہم میں سے تو اکثر کے لیے قرآن کتاب ہے ہی نہیں، ہم میں سے اکثر کے لیے کتاب نہیں ہے۔ کیوں؟ کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب وہ کہتے ہیں جس کے اندر مکتوب ہوتا ہے، جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کو پڑھ کے سمجھا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر کے لیے نعوذ باللہ تعالیٰ کتاب خدا قرآن کریم ورد ہے، ورد سے زیادہ نہیں ہے۔ زیادہ تر ہمارا یوزیج ورد کے اندر ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی مر جائے گا تو فاتحہ پڑھ دیں گے، اس فاتحہ سے جو پڑھ رہے ہوں گے مردے کے لیے اس سے ہدایت لیں گے؟ نہیں۔ اب یہاں پہ اعلان ہوگا مثلا فلاں فلاں مرحومین کے لیے الفاتحہ، سب ہاتھ کھڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فلاں فلاں فلاں، ختم۔ کسی نے سوچا اس میں آیا تھا بیچ میں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، کسی نے سوچا اس میں؟ نہیں۔ ہم لوگ ورد کرتے ہیں، کتاب ہدایت کا ہے ہمارے لیے۔ بہت ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے، اس کا ہفتوں 6 برسی ہوتی ہے، ایک جگہ بٹھا دیتے ہیں لوگوں کو 30 سپارے جلدی جلدی ختم کرو۔ کبھی کبھی مراسم کے اندر نیچے سے گزار دیتے ہیں، کوئی بچی شادی ہو کے جا رہی ہوتی ہے، کوئی بیمار جا رہا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی سفر پہ جا رہا ہوتا ہے۔ یہ ہماری کتاب ہے، اور مولا کیا وصیت فرما کر گئے؟ ابھی چند دن پہلے جو ہم اور آپ نے شہادت کی تاریخ دیکھی، اس سے پہلے امام نے وصیت فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، تمہیں خدا کا واسطہ اللہ کی خاطر قرآن کا خیال رکھنا، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں، نہ اس کو چھاپنے میں، نہ اس کو پڑھنے میں، نہ اس کو دہرانے اور حفظ کرنے میں۔ کس چیز میں؟ اس پر عمل کرنے میں۔ ام المومنین نہیں کہہ رہے یہ کتاب دہرانے، پڑھنے، حفظ کرنے اور ورد کرنے کی ہے۔ وہ سب اگر مقدمہ ہو عمل کا تو بات بہت اچھی ہے، لیکن اگر یہ سب ہو اور عمل نہ ہو تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں اور آپ ایک بہت بڑے دسترخوان پہ بیٹھے اور اس کے سائیڈ میں کہیں چھوٹا سا سلاد کی ایک پلیٹ تھی، اس میں سے 2 لقمے کھائے اور چلے گئے، تو سارا دسترخوان تو چھوڑ دیا تم نے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ہم قرآن کریم کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھیے ایک اور طرح سے آپ دیکھیے اس کو، آپ دیکھیے ہم قرآن کریم سے کیسے درس لے سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ ہم قرآن کریم کو جب پڑھیں تو ہم درس لے رہے ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مشہور معروف واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تیار کرتے ہیں، قوم شہر گاؤں قبیلہ سب چھوڑنے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر آ کے قوم کہتی ہے کہ اے نبی، اب ہم نے جب کہ خدا کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، اب ہم چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ نبی نے کہا اگر تم میں جہاد کی ہمت نہیں ہے تو یہ خدا سے مت مانگو، چونکہ ایسا نہ ہو کہ جب خدا تم سے کہے کہ جہاد کرو تو پھر تم کہو کہ نہیں ہم میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ یہ نہیں کرنا، پھر تو خدا بہت نافرمانی کر مارے گا پھر تم لوگوں کو۔ کہا نہیں اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں؟ کہا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں۔ جب اللہ سے کہا، اللہ نے کہا کہ یہ فلاں آدمی ہے، متقی پرہیزگار ہے، یہ دیندار ہے، یہ تمہارا لیڈر ہوگا۔ کہا یہ کیسا لیڈر ہے؟ نہ پیسہ ہے اس کے پاس، نہ طاقت ہے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تم سے کہا تھا
کہ جب تم خدا سے جہاد کے لیے کہو گے خدا اپنی مرضی سے طے کرے گا چیزیں، اور پھر تم اپنی باتیں کرو گے، پھر نافرمانی ہے، اسی کو ماننا پڑے گا کہ چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے۔ تھوڑا دیر چلے فوج چلی، آگے جا کے ایک دشمن کا سامنا کرنا تھا، دشمن بہت طاقتور تھا، قرآن کریم میں ہے دشمن بہت طاقتور۔ اب یہ چل رہے ہیں جیسے ابھی مثلاً آپ اور پر میں تھوڑی دیر کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہماری حالت خراب ہو رہی ہے گرمی سے، وہ چل رہے ہیں، انہوں نے گرمی سے ان کی حالت خراب ہو رہی ہے، اور وہ اپنے نبی سے مثال کے طور پر پوچھیں گے پانی کب آئے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ پانی ایک آنے والا ہے، ایک نہر آئے گی، لیکن نہر میں سے پینا نہیں ہے، نہر میں سے پینا نہیں ہے، اگر کوئی مر رہا ہو ایک گھونٹ پی سکتا ہے بس، اور بھر کے نہیں پینا ہے۔ تو بھائی کیوں؟ کہا اگر تم لوگوں نے پانی پی لیا نا اس میں سے بھر کے، تو خدا اس نافرمانی پر کہ خدا کی خاطر پیاس کیوں برداشت نہیں کی، کل تمہیں دشمن کے مقابلے میں کمزور کر دے گا۔ اگر کل دشمن کے مقابلے میں فتح چاہیے، یہ پہلا امتحان ہے، پیاسے ہو کے دکھاؤ۔ کہا اللہ کے نبی یہ کیسی جنگ ہے؟ پہلے پیاسے بھی رہو پھر دشمن سے بھی لڑو۔ تو کہا یہ تو امتحان ہے، اگر تم پیاسے رہو گے خدا تمہارے دشمن کو کمزور کر دے گا۔ تم اپنی طاقت پہ انحصار کر رہے ہو یا خدا پہ انحصار کر رہے ہو؟ اگر خدا پہ انحصار کر رہے ہو تو خدا کہہ رہا ہے یہاں پہ پیاسے رہو، میں تمہارے دشمنوں پہ تمہیں غلبہ دے دوں گا۔ کیا خدا کے لیے ممکن نہیں ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ جب پانی پہ پہنچے تو بھر بھر کے سب نے پی لیا، بھر بھر کے پی کے بیٹھ گئے۔ اب جب دشمن کے سامنے پہنچے تو نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کمانڈر سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تو لڑنے کی طاقت نہیں ہے بسکٹ، یہ تو بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا تو ہم نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم جس دشمن سے لڑنے جا رہے ہیں بہت طاقتور ہے، تم اپنی دنیا کی طاقت پر انحصار کر کے ان سے نہیں لڑ پاؤ گے۔ تم سے میں نے کہا تھا مانوی طاقت لے کر آؤ، اور مانوی طاقت کیسے لانی تھی؟ پیاسے رہ کے۔ تم مانتے کہاں ہو؟ تم پیٹ بھر کے پانی پی کے بیٹھ گئے، اب مادی طاقت تمہارے اندر ہے نہیں، مادی اعتبار سے دشمن تم سے بہت زیادہ مضبوط ہے، تمہیں خدائی طاقت پہ انحصار کرنا تھا۔ جب ایسا عالم ہوا تو وہ جو لشکر تھا اس نے کہا بھائی ہمارے اندر تو مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ جو صاحبان ایمان تھے جنہوں نے کل پانی نہیں پیا تھا، وہ لیڈر کے سامنے آئے اور انہوں نے لیڈر سے کہا کہ آپ پرواہ نہیں کریں، ہم نے اللہ کی بندگی میں کل پانی نہیں پیا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہمیں ایک بات پہ یقین ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹے گروہ نے بڑے گروہ کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بالکل صحیح ہے۔ نبی نے کہا کہ ہمارے ان کا مقدر ایک ہی ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہوگا یا ہو چکا؟ سوچنا پڑے گا نا، ہوگا یا ہو چکا یا ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ کیا مطلب؟ بہت سارے لوگ ہیں جو بھر بھر کے پانی پی کے بیٹھ گئے، کہہ رہے ہیں اس دشمن سے ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور کچھ ہیں جو اللہ کی بندگی میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے نبی پرواہ نہیں کریں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ہم چھوٹے ہیں لیکن ہم اس سے لڑیں گے، ہمیں خدا پہ اعتماد ہے، اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، خدا پہ اعتماد۔ یہ مقابلے چل رہے ہیں ابھی یا نہیں چل رہے؟ اور ہم لوگ کس گروپ میں ہیں؟ میں آپ کو عرض کروں، چونکہ امام کے وجود مقدس سے متصل کروں گا، ہم میں سے اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ امام کا آنا، امام کا دشمنوں سے لڑنا، یہ کچھ اور قوموں کا کام ہے، جب لڑ لیں گے تو ہم بھی جیتنے کا جشن منا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ کوئی اور لڑے، یہ کوئی اور مرے، یہ کوئی اور سختی جھیلے، جب جیت جائیں گے تو 15 شعبان ہم منا ہی رہے تھے پہلے بھی، ایک دن اور اضافہ کر لیں گے۔ یہ ہماری بودریشن کیوں نہیں ہے؟ اچھا آپ کہیں گے نہیں میری تو بودریشن ہے، میں بھی کہوں گا میری بودریشن ہے، کیوں نہیں ہے؟ تو پھر میں ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، سب فرض کر دیجئے کہ میرا بیٹا
ایک اور شہر میں رہ رہا ہے. بیٹے کی مثال نہیں دوں، بابا کی مثال دوں، والد کی مثال دوں. میرے والد ایک اور شہر میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے جناب مجھ سے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں تمہارے پاس رہنے کے لیے آؤں گا، میں تمہارے پاس رہنے کے لیے آؤں گا. اب مجھے ان سے کیا کہنا چاہیے؟ میں پوچھوں گا کب آئیں کہ آپ کب آئیں گے؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں رہنے تو تمہارے پاس آؤں گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے. بھئی کیا کام کرنا ہے؟ مثلاً ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے تمہارے شہر میں، تمہارے شہر میں نے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، اس کے لیے میں آؤں گا. جب آؤں گا تو تمہارے یہاں رہوں گا. صحیح ہے، فرض صحیح ہو گیا. اب میں نے ان سے کیا پوچھا، آپ کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ یونیورسٹی بنانی ہے، اس کے کام کے لیے آؤں گا. اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ اگلے 1 مہینے بعد فون کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ بابا جی بیڈ روم تیار ہے، پردے لگ گئے، بیڈ سیٹ بچ گیا ہے، کارپیٹ اچھا سا لگا دیا ہے، اے سی بھی لگا دیا ہے، پیچھے جنریٹر بھی لگا دیا ہے تاکہ یہ سین نہ ہو. سارے کام ہو گئے پکے، اب آپ آ جائیں. انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ ان کا بیٹا ایسا ہے کہ اصل میں مجھے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، میں یونیورسٹی بنانے کے لیے آؤں گا. میں نے 1 مہینے بعد پھر فون کیا، اور میں نے ان سے کہا کہ بابا وہ آپ کا کمرہ اکیلا پڑا ہے، آپ کب آئیں گے؟ انہوں نے تیسری دفعہ مجھ سے کہا کہ بیٹا میں تو تم کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں میں یونیورسٹی بنانے کے لیے آؤں گا. اب میں ہر مہینے ان کو فون کر کے کہتا ہوں بابا جی الاجل الاجل، اور وہ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ میں تو یونیورسٹی بنانے کے لیے آؤں گا. آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بیڈ روم سجاتا رہوں یا کیا کروں؟ یس، مجھے چاہیے میں ان کو فون کروں اور کہوں بابا اب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، آپ کو میرے بیڈ روم سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کو یونیورسٹی بنانی ہے. میں آپ کے لیے ایک گروپ تیار کرتا ہوں جو آپ کے آئیڈیا کے اوپر عمل کرتے ہوئے یونیورسٹی بنائیں گے. میں یونیورسٹی نہیں بنا سکتا، لیکن میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. جو کام میں یونیورسٹی کے لیے کر سکتا ہوں میں وہ کروں گا. اب آپ آئیں گے؟ اب آئیں گے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ بیڈ شیٹ تیار کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کر پا رہے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد. بہترین حالت میں ہم بیڈ سیٹس تیار کر رہے ہیں، اور میں نے عرض کیا وہ بھی نہیں کر پا رہے. اور اس کے بعد امام سے کہہ رہے ہیں مولا آپ کب تشریف لائیں گے؟ اور یہ نہیں پوچھ رہے کہ مولا جو تشریف لائیں گے تو کیوں تشریف لائیں گے؟ ان کے اجداد طاہرہ نے، انہوں نے خود نے، ان کے آبا و اجداد نے 25 دفعہ کہا ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے آئیں گے. جب بھی کوئی انسان امام سے کہنا العجل، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے ظلم کے خلاف میں نے کیا کیا اب تک؟ ابھی میں ان سے کہہ رہا ہوں مولا میں آپ کے لیے دعائے عہد پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے لیے دعائے زیارت آل یاسین پڑھ رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں وہ پڑھ رہا ہوں. بہت اچھا کر رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ تم نے عدل کو پھیلانے کے لیے کیا کیا ہے؟ ظلم سے لڑنے کے لیے کیا کیا ہے؟ بیڈ شیٹ بچھائے چلے جا رہے ہو، کارپیٹ بچھائے چلے جا رہے ہو، اے سی لگائے جا رہے ہو. یہ سب کرو اچھا ہے، لیکن پہلے وہ تو کرو کہ آئیں تو صحیح. آنا عدل کو پھیلانے کے لیے، ظلم سے لڑنے کے لیے. ابھی ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت یہ کہ ہم اپنے مفادات کے لیے ہر ظالم کی گود میں بیٹھنے کو تیار ہیں. اس کے بعد امام سے کہتے ہیں مولا الاجل الاجل. کہاں سے الاجل؟ اور البتہ میں ایک بات کہتا چلوں اپنے دل کے عقیدے کی، یہ کہ میرا خیال ہے کہ امام یقیناً بہت نزدیک تشریف لانے والے ہیں. صرف ایک مشکل ہے، پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے. یہ مت سوچے گا کہ ہم لوگ تیار نہیں ہوئے تو امام نہیں آئیں گے. نہیں، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بہت دفعہ کہہ چکا ہے تم تیار نہیں ہوگے میں ایک اور قوم کو لے آؤں گا. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. مثلا میں یہ سوچوں میں تو سید ہوں، میں اجدادی اور نسلی جو ہے وہ امام کا چاہنے والا ہوں، میں تیار نہیں ہوا تو نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا دنیا میں. آئیں گے نہیں امام. کیوں نہیں آئیں گے؟
خدا نے ہم سے کوئی عہد لیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا محتاج رہے گا؟ ہم تیار نہیں ہوئے تو کیا خدا کسی اور قوم کو تیار نہیں کر سکتا؟ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم لوگ پیچھے چلے گئے تو میں تمہاری جگہ اور قومیں لے کر آؤں گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گی۔ خطرہ ہے ہمارے لیے۔ وہ خطرہ کیا خطرہ ہے؟ وہ یہ کہ بھائی اگر ہم نے اپنے امام کے لیے تیاری نہیں کی، خدا ایک اور قوم جائے گا۔ خدا محتاج تھوڑی ہے۔ اب لب لباب کیا ہے؟ لب لباب یہ ہے کہ عزیزان محترم، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم تاریخ کا کوئی حادثہ ہیں، نام نہیں معلوم، مثلا ہم تاریخ کا کوئی یونیک چیپٹر ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا، نہیں، غیبت پہلے بھی ہوئی ہیں، ان مراحل سے اقوام پہلے بھی گزری ہیں، اور جس طرح سے جس قوم نے کیا ہے اس کو وہی ملا ہے۔ خدا متعال کا اصول، یہ اصول فرد کے لیے بھی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ یہ اصول قوم کے لیے بھی ہے۔ خدا متعال کسی قوم کو تبدیل نہیں کرے گا حتیٰ یغیروا ما بِأَنفُسِهِمْ، جب تک وہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں یہ حالت ہے غیبت تبدیل ہو، صرف ایک راستہ ہے، جس ایجنڈے کے لیے امام تشریف لا رہے ہیں اس پہ عمل شروع کریں۔ اور جو میں نے آپ کو زحمت دی وہ اس لیے دی کہ آج روز قدس تھا، ایک ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کا دن تھا۔ زیادہ تر اہل کراچی نے اس کو کان کے اوپر جوں کے برابر بھی توجہ نہیں دی، سوچا ہی نہیں کہ یہ ہماری کوئی بودریشن ہے۔ اچھا، امام وقت کا معتقد ہونے کے ناطے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہماری بودریشن کیوں نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال میں عرض کیا، مثلا میرے والد آنے والے ہیں، انہوں نے کہا بھائی میں یونیورسٹی بنانے والا ہوں۔ فرض کریں اسی زمانے میں کہیں ایک خبر ملی کہ جناب علی گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، اب کوئی یونیورسٹی نہیں بن سکتی، مجھے اپنے والد کے بارے میں سوچنا پڑے گا، فکر مند ہونا پڑے گا یا نہیں ہوگا کہ بھائی میرے والد تو اسی پہ کام کرنے آ رہے تھے، یہاں تو بدبختوں نے پابندی لگا دی اس کے اوپر۔ صحیح ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، امام جو تشریف لائیں گے وہ سب سے پہلے کس شہر میں ظاہر ہوں گے؟ آپ کی طرف سے میں خود جواب دے دیتا ہوں، مکہ مکرمہ میں۔ البتہ ایک غیبت صغریٰ پہلے ہوگی، ایک خاموش ظہور ہوگا، غیبت کبریٰ کے بعد ایک خاموش ظہور ہوگا، وہ مدینہ کے اندر ہوگا۔ اس کے بعد امام مکہ میں تشریف لائیں گے جب اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ جب اناؤنسمنٹ ہو جائے گی ان کا لشکر ترتیب دے جائے گا، اس کے بعد کہاں پہ جائیں گے؟ روایات کے مطابق کوفہ کی طرف جائیں گے۔ جب کوفہ میں فتح ہو جائے گی، سفیانی کو شکست دے چکے ہوں گے، تب کہاں جائیں گے؟ روایات کے مطابق بیت المقدس جائیں گے۔ فلسطین اور بیت المقدس میں اگر اللہ کے دشمن بھرے ہوں، میری بودریشن ہے یا نہیں ہے؟ کوفہ کے اندر اگر اللہ کے دشمن بیٹھے ہوں تو میری بودریشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اگر مکہ کے اندر امام ہی کے دشمن بیٹھے ہوں، اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم ان ایرانیوں کو اجازت نہیں دیں گے چونکہ یہ امام مہدی کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ میرے لیے پریشانی کی گنجائش نہیں ہے کوئی؟ اگر میرے والد نے آنا ہو جس کام کے لیے، اس کام میں کوئی رکاوٹ ڈال رہا ہو اور کیا کوئی یونیورسٹی کھولے تو صحیح، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، مجھے پریشان نہیں ہونا ہے۔ تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو میں دو تین راستے ہیں، یا تو ہم نے امام کے ظہور اور تشریف آوری کو نعوذ باللہ تعالیٰ ریئلٹی سمجھا ہی نہیں، فینٹیسی سمجھا ہے، اس کو فکشن سمجھ رہے ہیں ہم سے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ابھی نہیں ہونے والا، یہ کئی سو سال باقی ہیں، ابھی جانے دو ابھی۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں بھائی ہوگا، کوئی اور قوم ساتھ دے دے گی، ہم کیوں بودریشن لیں۔ چوتھی بات یہ کہ ہم سب قبول کریں، اس کے بعد کہ بھائی ہم دنیا میں مشغول ہیں، ہم نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی صورت مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمیں کہیں نہ کہیں اچھا ممکن ہے آپ مجھ سے کہیں مولانا چاہتے کیا رہے ہو؟ سب چلے جائیں سعودیہ جا کے جنگ شروع کر دیں کیا چاہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں چاہ رہا، میں صرف یہ چاہ رہا ہوں امام کے سامنے اتنی تیاری کا اظہار کر دو، کل شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کل پریشانی نہ اٹھانی پڑے، کل امام ہم سے یہ نہیں کہیں جب میں نہیں تھا تو تم کیا سوچ رہے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ کہ یہ نہ کہیں کہ مثلا یہ نہ سوچیں ابھی بھی کہ دیکھو میں سامنے نہیں ہوں نا تو یہ لوگ میرے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر سوچتے ہوتے تو میرے بارے میں پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اس کا ڈر ہے سر، اور جو میں نے آپ کے سامنے کہا یہ بھی اسی ڈر کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ کل اگر امام ہم سے کہیں کہ بھائی تم لوگوں کو بولنے کا موقع ملا، تم لوگوں نے میرے لیے کیوں نہیں بولا، تو ہم یہاں پہ بول دیں تاکہ ہم امام سے کہہ سکیں مولا کہا تو تھا، اب ممکن ہے ہم نے غلط کہہ دیا ہو، کوتاہی کر دی ہو،
ممکن ہے جتنا کہنا چاہیے تو اتنا نہیں کہا ہو، جتنا اچھے طریقے سے کہنا چاہیے اتنے اچھے طریقے سے نہیں کہا ہو، لیکن بہرحال اتنا تھا کہ آپ کے چاہنے والوں کے سامنے کہہ دیا تھا۔ اب آپ بات کی خود سوچیے گا کہ کرنا کیا آپ نے۔ دین ایک پہلو میں نہیں ہے، صرف دین بہت جامع ہے، دین کے اندر بہت کچھ ہے۔ اگر کوئی کہے میں ایک چیپٹر لے کے چلوں گا دین کا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین کے اندر بہت سارے چیپٹرز ہیں، ان سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو گئے، ورنہ دین عمل نہیں کر پاتا۔ اور سوسائٹی بھی اسی طریقے سے انشاءاللہ کل امام کے حوالے سے چند نکات اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کے حضور دعا کرتے ہیں خدایا تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا، قرآن کریم کا واسطہ، اس حقیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، ماہ مبارک رمضان، اس ماہ مبارک میں انجام پانے والی عبادتوں کو کتنی ہی حقیر ہوں، کتنی ہی ناقص ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار، اگر ابھی تک ہماری مغفرت نہ ہوئی ہو تو بحق قرآن و اہل بیت اسی ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ خدایا ہمارے بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفائے عاجل کامل نصیب فرما۔ ہمارے بے گناہ اسرا کو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، بالاخص نائجیریا کے شیخ زکزکی 6 لڑکوں کو شہید ہوئے، 6 لڑکے شہید ہوئے ان کے، ان تمام اسرا کو آزادی و رہائی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں تیری حجت کے لیے ہیں، تجھے واسطہ نبی اور اولاد نبی کا سید السردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام دین کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔